السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک دو باتیں اس موضوع سے ذرا ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ یہاں پر کچھ غزلوں کی شرح دوسری بار کر دی گئی ہے۔ اصل میں یہ شکایت درست ہے اور ہم نے واقعی کچھ غزلوں کی شرح دوسری مرتبہ کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے وہ دوست جو کہ پہلی مرتبہ شرح کی گئی غزلوں تک نہیں پہنچ سکے، انہیں نہیں سن سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسری مرتبہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ غزلیں ایسی تھیں کہ ہم نے جب ان کے مطالب واضح کر دیے تو ہمیں خود محسوس ہوا کہ ابھی ان میں مزید بات کرنے کی گنجائش تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں لیکچرز، اور لیکچرز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس پر کچھ دوستوں کو گلہ بھی ہے اور وہ سیکنڈز ناپنے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے اصل بات 2 منٹ اور 15 سیکنڈ کے بعد شروع کی، اس سے پہلے جو کچھ کہا وہ نیری بکواس تھی، یا یہ 2 منٹ اور 75 سیکنڈ پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے سامنے کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ تو ہوتا نہیں ہے۔ ہم دیوان غالب کھولتے ہیں، اس میں سے ایک غزل منتخب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ناپ تول کر الفاظ یہاں آپ کے لیے پیش کریں۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی لیکچرر سے پوچھ لیجئے، ان کے لیے یہ بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے۔ ہم جس شعر پر بات کرتے ہیں اس شعر کے جو نفس مضمون ہوتا ہے یا اس کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے البتہ کبھی نہیں ہٹتے۔ لیکن کل جیسے ہم نے ایک آپ کے سامنے ایک غزل پیش کی تھی اور اس کا شعر تھا کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ اب اس شعر میں ہمیں آپ کو یہ بتانا بہت اچھا لگا کہ اس شعر کا پس منظر کیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ایک تاریخی خدمات انجام دینے کے لیے ملازم ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر یا بیک گراؤنڈ اس شعر کا بتا دیا تھا، جو کہ شعر سے متعلق ہی تھا، اور ہمارے خیال میں آپ کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری تھا کہ بھائی غالب شاہ کو کیوں دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ ان کو اب تنخواہ ملنی شروع ہو گئی ہے اور وہ نوکر ہو گئے ہیں، تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ غزل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 1850 کے زمانے کے قریب کہی گئی ہوگی۔ تو یہ شعر سے متعلق دلچسپی کا سامان ہوتا ہے جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں، یا کبھی ہم اسی شعر سے ملتا جلتا اسی نفس مضمون کا کسی اور شاعر کا شعر بھی آپ کو سنا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے آپ سے تقریباً 4 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب جب ہم اگلی غزل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ احساب ہمیں یہ لکھیں کہ بھائی تو نے 4 منٹ تک محض بکواس کی اور اس کے بعد تو نے ایک کام شروع کیا، لیکن ہمارے جو مستقل سننے والے ہیں، جو اس کام کو پسند کر رہے ہیں اور جو اس کام سے کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ ان ساری باتوں کو ضرور سمجھتے ہوں گے۔ اب آئیے دوسری بات آپ سے کر لیتے ہیں۔ یہ غزل جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، یہ غزل بھی ایک مرتبہ پہلے پروگرام میں شامل ہو چکی ہے، لیکن کچھ دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں مزید اس کی کچھ تفاصیل چاہتے ہیں، مزید کچھ شرح چاہتے ہیں، اور مزید کچھ اس کے مطالب مزید کھول کر بیان کرنا سننا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ غزل ہے کافی طویل، اس کے 16 شعر ہیں۔
تو اگر ہم 16 شعروں پر آج ہی ویڈیو بنانے بیٹھ گئے تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور بہت سارے دوست شاید اس کو سن بھی نہ سکیں۔ تو ہم آج اس کی آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آدھا حصہ ہم انشاءاللہ تعالی کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ لالا و گل پھولوں کے لیے کہا گیا ہے۔ لالا کے ایک الگ سے پھول ہوتا ہے اور گل کسی بھی پھول کو کہتے ہیں، اور نمایاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، دکھائی دینا، سامنے آنا۔ خاک کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مٹی کو، اور پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا چھپانا۔ اب غالب گئے چمن میں اور ان کو لالا اور گل کے خوبصورت پھول دکھائی دیے، تو ان کو خیال آیا کہ ایسی چیزیں تو صرف حسینوں کی مٹی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب حسینوں کی مٹی سے مراد کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو دفن کر دیتے ہیں، پھر وہ خاک ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ایسے لوگوں کی خاک ہونے کے بعد جو مٹی بنی، جو مٹی ظہور میں آئی، جو مٹی مارز وجود میں آئی، اس مٹی ہی سے اگر کوئی پھول کھلے گا تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ تو ساتھ ہی یہ سوچا کہ زمین میں تو بڑی بڑی حسین صورتیں دفن ہو چکی ہیں، تو انہوں نے شاید اپنا ایک نیا روپ دکھانے کے لیے ان پھولوں کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن جتنے حسین سب جو جا چکے ہیں زمین کے اندر، وہ سب تو پھولوں کی شکل میں نہیں ہو سکتے، تو یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے پھولوں کی شکل میں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے خود کو زمین سے نکالا ہو۔ تو یہ جو پھولوں کی جو خوبصورتی ہے اور یہ جو ان کی کشش ہے، تو اس نے شاعر کے دل میں یہ خیالات پیدا کیے کہ بھئی کمال ہے کہ یہ ان کی نظر جو تھی وہ لالا و گل کی اس میں خوبصورتی میں نہیں الجھی، بلکہ ان کو ان پھولوں کو دیکھ کر ایک دم یہ خیال آیا کہ یہ ضرور یہاں پر حسین جو ہیں وہ یہاں پر دفن ہوئے ہوں گے، اور جب وہ حسین اس میں سے کسی طرح بھی اپنا جلوہ دکھانے کی انہوں نے سوچا، تو وہ ان خوبصورت پھولوں کی شکل میں نمایاں ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لالا اور گل کی شکل میں تمام حسین تو نہیں نہ دکھائی دے سکتے، ان میں سے کچھ دکھائی دیے، اور پھر وہ لالا اور گل کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ جانتا ہے کہ کیسی کیسی صورتیں ہوں گی جو زمین میں جا چکی ہیں۔ تو اس سارے پورے منظر سے ایک تو یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ بھئی دنیا جو ہے وہ بڑی بے وفا جگہ ہے، یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، اور جو آتا ہے اسے یہاں سے جانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اصل اشارہ ان کا یہی سوچ ہے ان کی کہ جس زمین میں حسین لوگ دفن ہوتے ہیں، اگر اس زمین پر کوئی پھول کھلے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ نقش و نگارے تاکہ نسیاں کا مطلب ہے بھول جانے کے طاق کی زینت اور آرائش۔ نقش و نگار تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے پر جو کچھ نقش بنا دیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور نسیان اصل میں کہتے ہیں بھول جانے کو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرض نسیاں ہو گیا ہے، یعنی اس کو
بھول جانے کی بیماری ہو گئی ہے۔ اور طاق کہتے ہیں اس خالی یا کھوکھلی جگہ کو جو کسی دیوار کے بیچ میں بنا دی جاتی ہے۔ اگلے وقتوں میں اس میں روشنی رکھنے کے لیے لالٹین یا کسی اور روشنی یا چراغ وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اب تو خیر طاق بنانے کا رواج ہی گھروں سے ختم ہو گیا ہے۔ غالب کا زمانہ چونکہ وہ زمانہ تھا کہ جب طاق ہوا کرتے تھے، تو وہ اس میں انہوں نے اس کا اسی لیے اپنے اس شعر میں تذکرہ کیا ہے۔ اب بھول جانے کی کہ طاق کی زینت اور آرائش سے ان کی مراد یہ ہے کہ جیسے طاق میں کوئی چیز رکھی جاتی تھی، تو ہمارے جو طاق ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں ہماری بھولی ہوئی چیزیں ہیں، یا ہماری بھول ہے، یا وہ سب کچھ جو کہ ہمیں یاد نہیں تھا وہ اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بھول گئے۔ رنگا رنگ کا مطلب ہوتا ہے قسم قسم کے، اور بزم آرائیاں۔ بزم آرائیاں کا مطلب ہوتا ہے بزم سجانا، یعنی کوئی اگر آپ کوئی محفل منعقد کرتے ہیں تو اس کو بزم آرائی کہا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی رنگ رنگ کی محفلیں سجانا یاد تھا، اور لیکن یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ اب وہ محفلیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے جو ہمارا بھول کا طاق ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اس میں سجا دی ہیں، یعنی اب بالکل ہی بھول گئی ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ شعر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہو سکتا ہے کہ جو جب جوان ہوتے ہیں تو رنگ رنگ کی محفلوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رقص دیکھتے ہیں، نغمہ سنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، طرح طرح کے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں غالب نے ایک تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اس قسم کی محفلیں اور اس قسم کے رنگ برنگے جو شوق ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اور کہ ہمیں بھی ہم بھی ایسی محفلوں میں، ایسی صحبتوں میں جاتے تھے، ہمیں بھی ان کا شوق تھا، لیکن اب ہمارا حال دیکھ کر تمہیں یہ عبرت کرنا چاہیے کہ جوانی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، تو اس کو بجائے اس کے کہ رنگ کی جو محفلیں ہیں ان میں یعنی گزارا جائے اور ان کے ساتھ اپنا وقت دیا جائے۔ خواتین حضرات اگر اس کے معنی کرنے بیٹھیں اور اگر ہمیں اجازت ہو تو یہ کافی شعر جو ہے یہ کافی زیادہ تشریح مانگتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کو بس اوپر سے آپ کے لیے بیان کیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے سننے والوں میں ان لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے جو کسی بھی بات کو اگر ہم بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو وہ اس پر معترض ہوتے ہیں، ان کو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ بہرحال اب دیکھیے اس کا اگلا شعر ہے، تھیں بنات الناش گردوں دن کو پردے میں نہا، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ اب اس میں بنات الناش گردوں تو کہتے ہیں آسمان کو، اب بنات الناش کیا ہوتا ہے؟ اس کے تو ویسے تو معنی یہ ہوتے ہیں لاشیں اٹھانے والے، لیکن آسمان پہ آپ اگر شمالی جانب دیکھیں تو آپ کو کچھ 7 کے قریب ستارے نظر آتے ہیں، اور جس میں سے 4 جو ہیں وہ کسی چارپائی کی شکل میں ہیں اور جنہیں ناش کہتے ہیں، اور 3 لٹکے ہوئے ہیں جنہیں بنات کہا جاتا ہے۔ بنات جمع ہے بنت کی، بنت کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بیٹی، تو یعنی ناش اٹھانے والے۔ تو 3 ستاروں میں سے بیچ میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اس ستارے کو کہتے ہیں سہا۔ یہ باتیں آپ کو صرف پرانی کتابوں میں ملیں گی، نئی کتابوں میں آپ کو یہ ساری تفصیل اور یہ ساری باتیں نہیں ملیں گی۔ سہا کو ویسے محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ قطب کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں،
اب جنازے اٹھانے والے کو عربی میں ابن الناش کہا جاتا ہے، یعنی لاش کا بیٹا یعنی جو لاش کی پرواہ کرتا ہے، جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی فکر کرتا ہے اسی طرح۔ اور اس کی جمع عربوں کے محاورے میں بنات الناش ہے، فارسی میں بھی ہے، یہ فارسی میں اسے سہ دختر بھی کہا گیا ہے، اور اردو میں اگر ہم اب آپ کو بتائیں گے اردو یا ہندی میں، تو ان کو 7 ستاروں کو 7 سہیلیوں کا جھمکا یا گچھا یا 7 سہیلیاں کہتے ہیں۔ ایک تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک نام عقد ثریہ بھی ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے معنی ہو گئے۔ اس کا مطلب کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو بنات الناش ہیں یہ دن کے وقت تو پردے میں چھپی رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے یہی پسند کیا جاتا ہے، کم از کم غالب کے زمانے میں یہی پسند کیا جاتا تھا کہ دن کی روشنی میں وہ بے پردہ نہ ہوں اور اپنے چہرے چھپائے رکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کو خدا جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے اپنے چہروں کے نقاب اتار دی اور بے پردہ ہو گئیں۔ مرزا غالب نے اس شعر میں بنات کے لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بنات الناش جو ہے عربی میں تو ابن الناش کی جمع ہے، لیکن مرزا نے بنات سے لڑکیاں مراد لے کر دن کے وقت ان کے چھپے رہنے اور رات کو بے پردہ ہو جانے کا مفہوم پیدا کر لیا۔ دیکھیے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مرزا غالب نے ایک منظر کو بہت ہی اچھے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، لیکن کوئی چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 7 سہیلیوں نے محبوب کی جو محفل تھی، رات کی محفل تھی، اس کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ تو بہرحال اس شعر کا اگر آپ یہ بنات الناش اور یہ تھوڑا سا جو اس کی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، اس میں آپ تو آپ کو آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں کہ کیا ہوگا، مطلب ہے کیا آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن کہنا وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے دکھائی نہیں دیتے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو ستارے دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے آپ کو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو بس انہوں نے سارے ستاروں کے لیے بات کی ہے، لیکن چونکہ وہ یہ ستارے خاص ہیں اور دنیا میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے نام رکھ چکے ہیں، تو غالب نے بھی ان کے نام رکھے، انہی ستاروں پر بات کی جن کے نام رکھے گئے، اور انہوں نے دراصل سارے ستاروں کی بات کی۔ کہنا وہ اتنا چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں تارے دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو ہم آسمان پر ستاروں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئیں۔ اب اس کے پیچھے بھی دیکھیے، جب تک کہ وہ واقعہ بیان نہیں کیا جائے گا تو جو ہمارے دوست یہ شعر اس وقت سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ شعر پوری طرح نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے اب اس کی تھوڑی سی آپ کو یعنی تفصیل جو ہے وہ ضرور آپ کو بتانا پڑے گی، بڑی مجبوری ہے۔ تو اگر اس تفصیل نہیں بتائیں گے تو شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں۔ اس میں ایک تو یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر خدا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر خدا تھے۔ اور روزن کہتے ہیں کسی دیوار میں کوئی ایسا چھوٹی سی جھری بنی ہوئی ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو دیوار پھٹی ہوئی ہو، یا اس کا سیمنٹ ہٹ گیا ہو یا مٹی ہٹ گئی ہو کہ جس میں سے آپ باہر دیکھ سکیں۔ اور زندہ کہتے ہیں قید خانے کو۔ دیوار زندہ کا مطلب یہ ہے قید خانے کی دیوار۔ اس کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت جو تشریح ہے اساتذہ نے کی ہے، وہ کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ اپنی طرف سے بھی معنی کرنے کی کوشش کریں گے کہ
اصل تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے سفید ہو گئی تھی۔ تو یہ جب بہت زیادہ رویا جائے تو کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ اپنا اصل رنگ کھو دیتی ہیں۔ اب مرزا غالب کی یعنی فکر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک عشق کی تاثیر ہوتی ہے اس سے کیا خوبصورت مضمون پیدا کیا ہے کہ وہ روزن یعنی جو دیوار زندان یوسف میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ اس واقعے کا پہلا کافی لمبا چوڑا حصہ ہے کہ ان کے بھائی تھے جو ان سے پسند نہیں کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے، تو بھائی ان کو لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور اس کے بعد ان کے جو کرتا تھا اس کے ساتھ خون لگایا اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ ساری انہوں نے جھوٹ سچ بتایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے کیسے نکلے اور کیسے وہ مصر پہنچے، کیسے وہ قید میں گئے، تو یہ سارا واقعہ یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے، ہم آپ کو صرف اس شعر کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے ان کی وہ کہتے یہ ہیں کہ جو دیوار میں جس قید خانے میں حضرت یوسف قید ہیں اس کی جو دیوار ہے، اور اس دیوار میں جو وہ ہیں روزن بنے ہوئے ہیں، وہ حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں ہیں جو اپنے فرزند کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اب سفید نابینا آنکھوں کو روزن سے جو مشابہت ہے وہ ظاہر ہے کہ قطرہ قطرہ پانی اگر کہیں گرتا رہتا ہے تو وہ مضبوط سے مضبوط چیز میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب کی جو ہمیشہ سے جو اشک باری تھی، رونا تھا، اس سے کہتے ہیں کہ جو قید خانے کی دیواریں تھیں اس میں سوراخ ہو گئے۔ جس طرح سوراخ کبھی بند نہیں ہوتے تو کھلے رہتے ہیں، تو اسی طرح حضرت یعقوب کی جو نابینا آنکھیں تھیں وہ بھی بند نہیں ہوتیں۔ اب رات دن یہ جو آنکھیں ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہتی ہیں، یعنی حضرت یعقوب کی آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی ہیں تاکہ تاریکی میں اور اس قید میں یوسف جو ہیں وہ اداس نہ ہوں۔ آنکھیں روزن دیوار ہو گئیں یعنی تاکہ یوسف زندہ سے دنیا کا تماشا دیکھ سکیں اور تنہائی سے پریشان نہ ہوں۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر یوسف علیہ السلام سے رابطہ اور تعلق ختم کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی، ظاہر ہے اور قدرت کو یہ منظور تھا، لیکن حضرت یوسف کو کے لیے یہ ایک طرح کی آزمائش تھی جس نے بالآخر انہیں بہت ہی زیادہ بلندی پر پہنچانا تھا۔ تو یہ ان کی آزمائش تھی اور سب مصیبتیں جو تھیں وہ ان پر آ گئی تھیں، تو وہ اس یعنی ترقی پر پہنچ جائیں اور ان کا بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت ایک بہت ہی ذہین اور سمجھدار آدمی کی دنیا ان کو پہچانے، اور پھر باپ اور بیٹے میں ملنے کی کوئی صورت پیدا ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی تلاش سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے تھے، اور اس کی یعنی آخری حد یہ تھی کہ حضرت یوسف زندان میں پہنچے اور جو اس کے روزن تھے وہ ان کی آنکھیں بن گئیں اور وہ اپنے بیٹے کو ان آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں گے تب آپ اس شعر کو پوری طرح سمجھ سکیں گے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانان مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنا ہو گئیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے رقیب، رقیب آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو چاہتے ہوں اور کوئی ایک چاہتا ہو یا کچھ اور مزید چاہتے ہوں تو وہ سب آپ کے رقیب ہوں گے۔ زنانان مصر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟
اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے تاکہ شعر آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ مصر کی وہ عورتیں جنہوں نے جو عزیز مصر تھا، اب عزیز مصر کون تھا یہ بھی ایک لمبی چوڑی بات ہے جو یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا، تو اس کو طعنہ دیا تھا کہ بھئی تم اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہو۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہاں پر مصر کے بازار میں لایا گیا تھا تو آپ کو ایک غلام کے طور پر بیچا گیا تھا، یہ بھی سارا اس واقعے میں ہے، اور ان کو عزیز مصر نے خریدا تھا۔ اب قرآن شریف میں بھی یہ بیان ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو دعوت دی اور کھانے پینے کا سامان سجا دیا، تو جب وہ کھانے میں مصروف ہو گئیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ ساری عورتیں بالکل ہی ہکا بکا رہ گئیں، حیران رہ گئیں، اور وہ جن چھریوں سے اپنے پھل وغیرہ کھانے کے لیے کاٹ رہی تھیں وہ انہوں نے ان سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ایک دم چیخنے اور پکارنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، اور بڑے مرتبے والا فرشتہ ہے۔ اس طرح ان عورتوں پر حضرت یوسف کی جو عظمت تھی یا فضیلیت تھی وہ ان پہ آشکار ہو گئی، اور وہ جو طعنے تشنے دیا کرتی تھیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو مرزا غالب نے اس داستان سے یہ مضمون پیدا کیا کہ دنیا بھر کے لوگ رقیبوں سے ناخوش رہتے ہیں اور جلتے ہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا ان رقیب عورتوں سے خوش ہے، جو حضرت یوسف کی عظمت کی یعنی ایک طرح سے معترف ہو گئیں، اور انہیں زلیخا کے خلاف جو طعنہ زنی انہوں نے کی تھی اس پر ان کو بہت شرمندگی ہوئی۔ خواتین حضرات، یہ اس غزل کے ابتدائی 5 اشعار تھے جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ چونکہ یہ غزل کافی طویل ہے اور شروع میں ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا مشکل ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم کل کی محفل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔